إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. تھوڑا سا والیوم تھوڑا سا بڑھانا. والیوم تھوڑا سا بڑھا دیں گے, صحیح ہے نا؟ کافی. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا, عظمت اور بزرگی, کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے, جس نے ہم کو پیدا کیا, اس زمین پر بسایا. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے علاوہ بے شمار مخلوقات کو اس زمین پر بسایا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات میں جن کو اللہ نے زمین پر بسایا ہے, ہم کو سب سے منفرد اور سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا ہے. اللہ نے یہ زمین ہمارے قبضے میں دی ہے, ہم کو اس زمین پر خلیفہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اختیار میں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. اس زمین پر ہمارا بس چلتا ہے, ہماری حکومت چلتی ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سب سے افضل امت, سب سے افضل قوم کا حصہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. آج جمعہ کا دن ہے, اور جمعہ کے دن خصوصی طور پہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. درود کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نبی پر اپنی رحمتیں, اپنی برکتیں نازل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ درود پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو درود ہم پڑھ رہے ہیں ہماری دل کی گہرائیوں سے نکلنا چاہیے. درود کوئی طوطے کی طرح سکھائی ہوئی دعا نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے پڑھ دیا ثواب مل گیا. درود آپ کی دل کی گہرائیوں سے نکلنا چاہیے. جب میں کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے نکلنا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑا احسان کرے تو آپ صرف زبان سے جزاک اللہ نہیں بولتے نا, آپ کی دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا. کوئی کسی نے آپ کی جان بچا لی, آپ اس کو جب دعا دیتے ہیں تو آپ کے دل میں کتنا شکر کا, احسان کو قبول کرنے کا کتنا شدید جذبہ ہوتا ہے کہ اس نے میری جان بچائی ہے, تو آپ بہت دل کی گہرائیوں سے اس کو دعا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھیں تو اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ اس کائنات میں نبی سے بڑا احسان ہم پر کسی نے نہیں کیا. وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سر جھکانے کی جگہ بتا دی ہے, کہاں سر جھکانا ہے. ہمارے سجدوں کو ضائع ہونے سے بچا لیا اللہ کے نبی نے, ہماری فریادوں کو برباد ہونے سے بچا لیا اللہ کے نبی نے. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی کا, یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی کا. آج ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ایک توحید والا ہونے کی حیثیت سے ہم کو پتہ ہے کہ مصیبت آئے گی تو ہاتھ کہاں پھیلانا ہے. کافر کتنا بڑا محروم ہے, اس کو نہیں پتہ ہاتھ کہاں پھیلانا ہے نا. کتنا بڑا اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ آج اگر کوئی تکلیف آ جائے تو مجھ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ کدھر سر جھکا کر کے مانگنا ہے. کافر کو نہیں پتا نا,
تو کافر کہاں کہاں سر جھکاتا ہے. اللہ کے نبی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کو کم سے کم پتا ہے کہ امید کس سے لگانی ہے مصیبت میں. کافر کو نہیں پتا نا, تو کافر کہاں کہاں امیدیں لگاتا ہے. کافر گھوڑے کی نال لا کر کے دروازے پہ لگا دیتا ہے, اس سے امید لگایا ہوا ہے کہ یہ گھوڑے کی نال اس کو مصیبت سے بچا لے گی. اس نے ہاتھ میں رنگ برنگی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں, وہ انگوٹھی سے امید لگایا ہوا ہے کہ مصیبت آئے گی تو یہ رنگ برنگی انگوٹھیاں اور ان میں جڑے ہوئے پتھر اس کو مصیبت سے بچا لیں گے. اس نے ایک نقش بنا کر کے رکھا ہے گھر کی دیوار پر, اس میں الٹی سیدھی لکیریں ہیں, آڑے ترچھے نمبر ہیں, الگ طرح کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں, اور اوپر کیا لکھا ہے, روزی میں برکت کا نقش. اس کو لگتا ہے کہ اس سے برکت آئے گی, یہ لکیروں سے برکت آ جائے گی, ان نمبروں سے برکت آ جائے گی, ان الٹے سیدھے ناموں سے برکت آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے. کم از کم ہم کو یہ پتا تو ہے کہ مانگنا کہاں سے ہے, فریادیں کس سے کرنی ہے, جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے, کس کے سامنے گڑ گڑانا ہے. اس لیے مومن بندہ بڑی سے بڑی مصیبت ہو خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا, میرا رب ہے. ہاں, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس سے فریادیں کریں گے, فریاد کر کے ہی سکون مل جاتا ہے کہ دعا تو کر لی ہے, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو عطا بھی کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر سب سے بڑا احسان یہی کیا. اللہ کے نبی جن لوگوں کے بیچ میں بھیجے گئے تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس سے فریاد کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو خالق مالک تو مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے, پر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مانگنا اللہ سے. ان کو لگتا تھا اللہ بہت دور ہے, وہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سن سکتا. تو انہوں نے بہت سارے ایجنٹ بنائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے. روزی دینے والا ایجنٹ یہ ہے, بیماری میں شفا دینے والا ایجنٹ یہ ہے, جنگ ہوگی تو مدد کرنے والا ایجنٹ یہ ہے. جو ان کے چھوٹے چھوٹے معبود تھے وہ کیا تھے, وہ ایجنٹ تھے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ مشرک کہا کرتے تھے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے معبود ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرنے والے, یہ سورسز ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں. ہؤلاء شفعاء, ان سے جب کہا جاتا تھا کیوں ان کو پکارتے ہو, تو کیا کہتے تھے, ہم تو ان کو پکارتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. یہ کہتے تھے ہم ان کو پکارتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب کر دیں. اللہ بہت عظیم ہے, ہم بہت چھوٹے ہیں, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا. جیسے آج بہت سارے مسلمان کہتے ہیں نا اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا, ہم ان پیروں کے ذریعے سے ان کو سناتے ہیں. وہ زمانے کے مشرک کہتے تھے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا, اتنا عظیم, اتنا اعلیٰ معبود, ہم اتنے حقیر, اتنے فقیر, اتنے چھوٹے لوگ ڈائریکٹ اللہ سے کیسے مانگیں. تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معبود ہیں, ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں یہی پوری کرتے ہیں. اولاد مانگنا, شفا مانگنا, امیری مانگنا, مال مانگنا, سکون مانگنا, یہ سب یہی دیتے ہیں. جب کوئی بہت بڑی مصیبت آتی تو سوچتے اب یہ چھوٹے معبود کام نہیں آئیں گے. جب وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب یہ کشتی پہ سوار ہوتے اور سمندر کی عظمت کو دیکھتے تو سمندر کی بڑائی کے سامنے اپنے معبود ان کو چھوٹے لگتے. چھوٹے چھوٹے معبود اتنا بڑا سمندر نہیں سنبھال سکتے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تو جب سمندر میں ہوتے تو اللہ کو پکارتے, خالص اللہ کو پکارتے, اور جب اللہ تعالیٰ کنارے لگا دیتا پھر اپنے چھوٹے چھوٹے معبودوں کی پوجا شروع کر دیتے. ان کو لگتا تھا اللہ بہت بڑا, بہت دور ہے, ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے, اس تک پہنچنے کے لیے سورس کی ضرورت ہے, اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے, اس تک پہنچنے کے لیے کسی ایجنٹ کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر یہ احسان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے رب کا پیغام میں لے کر کے آیا ہوں. تمہارا رب کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب, اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دو جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں اللہ کہاں ہے, ان سے کہو انی قریب, میں تو تمہارے قریب ہوں, مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے, کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے, انی قریب, میں تمہارے پاس ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے
دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا سنتا ہوں، اس کی پکار سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سننے والا کون؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب کون؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اویلیبل کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آپ کا درد، آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی اللہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، پریشان حال جب پکارتا ہے، کون ہے اللہ کے علاوہ جو پریشانی کو سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے؟ میرے دل کا حال میرے رب سے زیادہ کون سمجھ سکتا؟ آپ میرا حال دیکھ سکتے ہیں لیکن میری دل کی کیفیت تو نہیں جانتے نا۔ ہو سکتا ہے آپ میری مصیبت چھوٹی سمجھتے ہو، ہر دل پر مصیبت کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں، ہر دل پر مصیبت کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں۔ ایک مصیبت ممکن ہے آپ کے لیے چھوٹی ہو، بھائی بخار آپ کے لیے کوئی بہت بڑی بیماری نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے میں بہت سختی سے اس کو محسوس کر رہا ہوں۔ میری کیفیت تو آپ نہیں سمجھ سکتے نا، میری کیفیت کون سمجھنے والا ہے؟ میرا رب، وہ ہمیشہ اویلیبل۔ وہ تو کہتا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا تاکہ تم دعا کرو، وہ تو پکارتا ہے کہ مجھ کو دعا کرو، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ وہ تو بندے کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ پکارتے کیوں نہیں مجھ کو؟ ایسا دینے والا کبھی دیکھا ہے؟ ہاں، جو آ کر کے کہہ رہا ہے مانگو، رات کے آخری حصے میں آخری آسمان پر نازل ہو کر کے اپنے بندے سے کہتا ہے کوئی ہے سوال کرنے والا فاوتیتو، تو میں اس کو دے دوں جو مانگے گا۔ وہ دینے والا آ کر کے آپ کے پاس کہہ رہے مانگو، کیا مانگنا ہے میں دے دوں گا، مانگو کیا مانگنا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روی منزل ہی نہیں۔ ہم تو کرم کی طرف مائل ہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے۔ ہم راستہ دکھانا چاہتے ہیں لیکن کوئی چلنے والا تو اس راستے پر۔ کون اللہ سے زیادہ اویلیبل ہے؟ ہاں، کوئی ٹائم فکس ہے؟ مطلب کبھی ایسا ہے کہ کوئی پریشانی ہو گئی، بھائی دنیا میں چھوٹا سا ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ کو اس سے علاج کرانا ہے، آپ کو بڑا خیال کرنا پڑتا ہے کہ اس کا اپوائنٹمنٹ لیں گے تب جا کر کے وہ ملے گا۔ بڑے ڈاکٹر ہیں تو 2 3 4 ایک مہینے بعد اپوائنٹمنٹ ملتا ہے۔ ایون عالم صاحب ہے، آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ہمیشہ اویلیبل نہیں ہوتے نا، سوچنا پڑتا ہے کہ اس ٹائم فون کر سکتے ہیں کہ نہیں، قیلولہ کا ٹائم ہے، سو تو نہیں گئی اور رات میں 12 بج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی سوچنا پڑتا ہے پکارنے سے پہلے کہ اس ٹائم پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ ہمیشہ بندوں کے لیے اویلیبل، ہمیشہ دینے والا، دے کر کے خوش ہونے والا، مانگنے والوں سے خوش ہونے والا، نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہونے والا۔ ایسا کون دینے والا ہے؟ دنیا میں تو آپ جس سے مانگ لے وہ ناراض ہو جاتا ہے، کسی سے قرضہ مانگ لے تو ناراض ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو اس سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا ایسے بندے کو جو اس سے نہیں مانگتا۔ اللہ نے تو پیدا کیا ہے تاکہ تم مانگو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اس سے مانگا کرو، وہ تمہاری فریادیں سنے گا۔ فریاد سننے کا مطلب یہ ہے، ہمارے یہاں دعا کے قبول ہونے کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کرو مل جائے، یہ دعا کا قبول ہونا ہے۔ نہیں، ملتا تو بہتوں کو ہے۔ دعا کرو فوراً مل جائے، یہ دعا کا قبول ہونا نہیں ہے۔ کبھی دعا اس طرح سے قبول ہو جاتی ہے کہ آپ نے دعا کرا فوراً آپ کو مل گیا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بھئی آپ نے دعا کری اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز نہیں دیتا جو ہم مانگیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دیکھیے ہم کیا مانگتے ہیں؟ جو ہم کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے بارے میں کس کے لیے اچھا ہے۔ ہم کو اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہے، ضروری نہیں کہ جو ہم مانگے وہ ہمارے لیے اچھا ہی ہو۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں، تم کو جو اچھا لگتا ہے مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ دیتا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے لیے اچھا ہے، اس کو دینا چاہیے۔ اور کب دیتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دینا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہو۔ دعا کے بارے میں ہمارے یہاں غلط کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم دعا کس کو کہتے ہیں؟ دعا مطلب ہوتا ہے مانگنا۔ تو بھائی اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ بس جیسے آپ ابا سے پاکٹ منی مانگتے ہیں ویسے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، یا آپ دکان پہ جا کے کوئی سامان مانگتے ہیں ایسے اللہ سے مانگا جاتا ہے؟ نہیں، دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے گر کر کے، رو کے، گڑ گڑا کے، اپنی کمزوری بیان کر کے، اس کی عظمت مانگ کر کے مانگنا اللہ سے، کچھ فریاد کرنا، گڑ گڑانا، اس کو دعا کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اللہ کے ذمے کوئی کام لگا رہے ہوں۔
اللہ تعالیٰ مجھ کو فلاں سبجیکٹ میں اتنا نمبر چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو فلاں گاڑی چاہیے اور فلاں بنگلہ چاہیے اور فلاں کاروبار میں کامیابی چاہیے. بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے کام ڈکٹیٹ کرانے کا نام دعا سمجھتے ہیں. اللہ یہ کام کرا دے، یہ کرا دے، یہ کرا دے. نہیں، اللہ سے گر کر رو کر کے گریہ وزاری سے ابتحال سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں. یہ دعا مانگنے کا مطلب کام ڈکٹیٹ کرانا نہیں ہوتا اللہ سے کہ اللہ فلاں کام کر، فلاں کام کر، فلاں کام کر. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی دے دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی ریموٹ تو ہے نہیں دعا، آپ نے ادھر دعا ریموٹ دبائی ادھر چیز مل گئی. دعا کوئی ریموٹ نہیں ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، نہیں دینے میں اس کی حکمت ہوتی ہے. کبھی دیر سے دیتا ہے، دیر سے دینے میں اس کی حکمت ہوتی ہے. اس لیے دعا سے کبھی بھی بندے کو بیزار نہیں ہونا چاہیے کہ ارے میں تو مانگ رہا ہوں، اتنے دن سے مل نہیں رہی، اب میں چھوڑ دیتا ہوں نا، مایوس ہو گیا. کبھی نہیں مایوس ہونا، زندگی بھر مانگتے رہ جاؤ، مایوس نہیں ہونا ہے. یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کبھی اللہ تعالیٰ کو دینا ہوتا ہے جہاں سے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے سے چکر لگوا رہا ہوتا ہے. بھئی حضرت ہاجر کتنا اللہ پہ توکل کرنے والی تھی. جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی ہوگی کتنی دعا انہوں نے مانگی ہوگی، لیکن کیا دعا مانگتے ہی مل گیا؟ چکر لگایا انہوں نے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، خوب چکر لگایا. پھر اللہ کو جب دینا تھا دیا. جہاں سے ملنا ہے، جب ملنا ہے مل کر کے رہے گا، لیکن بندے کو مایوس نہیں ہونا. آپ سوچئے زکریا علیہ السلام کو کب اولاد ہوئی؟ انہوں نے دعا کب کی ہوگی؟ جب شادی ہوگی تبھی دعا کی ہوگی نا، بلکہ شادی سے پہلے دعا کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو نیک اولاد عطا فرما. کنوارے بھی دعا کرتے ہیں نا نیک اولاد کی، نیک بیوی نیک اولاد کی کرتے ہوں گے نا دعا. انہوں نے کب سے دعا کی ہوگی؟ بلوغت میں سمجھداری پہ پہنچنے کے بعد ہی دعا کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرما. پھر شادی کے بعد خوب دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرما. کتنی دعا کی، بڑھاپے تک کے نہیں ملا. بوڑھے ہو گئے، بیوی بانجھے نہیں مل رہا ہے. بوڑھے ہو گئے تو کیا دعا کر رہے ہیں؟ انی وہن العظم منی واستعل الراس شیبا، کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واستعل الراس شیبا، اور میری یہ سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. میری بیوی بانجھ ہے، بظاہر کوئی راستہ نہیں دکھتا کہ اولاد ہوگی. ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اللہ تعالیٰ پوری زندگی اولاد کی دعا کرتے ہوئے گزر گئی، لیکن میں اب بھی مایوس نہیں ہوں، اب بھی تجھ سے امید ہے کہ تو دے گا. بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو گیا، راستہ کوئی نہیں دکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے تو کیا وہ نیچرل کاز کا محتاج ہے؟ وہ اسباب کا محتاج ہے؟ وہ دینے پر آئے تو وہ آگ کو گلستان بنا دے، وہ دینے پر آئے تو پانی کا سمندر بن جائے، وہ دینے پر آئے تو حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دے دے. اس کے دینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو کہ اللہ تعالیٰ میں تو اسباب تو دکھائی نہیں دے رہے، سب کچھ ختم ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اللہ تعالیٰ میں تو اس سے اچھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ دیکھیے، یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، جب گم ہو گئے کتنی دعا کی، کیسی گریہ وزاری تھی دعا میں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا غم اللہ کو بیان کرتا ہوں، میں تو اپنی تکلیفیں اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کتنی دعائیں کی، اتنا رویا کہ آنکھ بینائی چلی گئی آنسو بہ بہ کر کے. اتنا روئے حضرت یوسف کی یاد میں، اتنی دعائیں کی ہیں. کب جا کر کے ملے؟ جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے. تو کبھی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ روک کر کے رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بڑی چیز دینی ہوتی ہے. آپ کو بڑی چیز اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. حضرت زکریا نے دعا کی، قبول نہیں ہوئی، لیکن جب قبول ہوئی تو ایسا بیٹا دیا جیسا دنیا میں کسی کو نہیں ملا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دعا کی، حضرت یعقوب نے، قبول نہیں ہوئی. اتنی لمبی بات قبول ہوئی، لیکن قبول ہوئی تو کیسی ہوئی؟ جس چھوٹے سے بچے کو کھویا تھا جب وہ ملا تو وہ مصر کی تخت پر بیٹھا ہوا وہاں کا ایک بہت بڑا وزیر تھا. تو کھویا تھا تو چھوٹا سا بچہ تھا، ملایا تو اللہ نے کس حالت میں ملایا کہ مصر کے زراعت اور وہاں کے خزانے کا کی کنجیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، اس حالت میں ملایا. اللہ سے نہیں مایوس ہونا. حضرت ہاجرہ نے دعا کی، ملی تو پھر کیا ملا؟
پھر وہ زمزم ملا کہ آج بھی کسی حاجی کا حج اور کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضرت ہاجر کی سنت پر عمل نہ کر لے. کبھی مایوس، زندگی بھر دعائیں مانگتے رہو. ہو سکتا ہے دنیا میں نہ ملے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ڈپازٹ کر کے رکھ لی آپ کی دعا. کبھی کبھی دعا کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندے کو یہاں نہیں دینا ہے، اس کو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. اور جب آخرت میں دعا کا بدلہ ملے گا تو بندہ سوچے گا کہ اچھا ہوا دنیا میں قبول نہیں ہوئی. بندہ شکر کرے گا کہ دنیا میں تو میں نے بہت چھوٹی چیز مانگی تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے جو آخرت میں دیا ہے اس کے سامنے دنیا میں جو ملا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اللہ سے کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا. ہم 4 دن دعا کرتے ہیں، سوچتے ہیں دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی. تھوڑا سا کاروبار میں پریشانی ہے، سوچتے ہیں اتنا تو دعائیں مانگ لی، اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن پریشانی حل نہیں ہو رہی. کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے، سوچتے ہیں اتنا تو دعائیں کر لیں لیکن فریادیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین یہ فریادیں سن کیوں نہیں رہا. اللہ کی مشیت ہوتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا یہ ادب ہے. ہمارے یہاں اصل میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ سے ایک آپشن کی طرح مانگتے ہیں کہ اللہ ایک پہنا ہوا ہے ہاتھ میں، اور یہاں وہاں مزاروں پر بھی جا رہے ہیں، یہاں وہاں غیر اللہ کے سامنے سر بھی جھکا رہے ہیں، سب کر کے دیکھ رہے ہیں. پھر سوچتے ہیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے مانگ کے بھی دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے نہیں ملا تو وہاں سے مل جائے گا. اللہ تعالیٰ بہت پاک اور بہت غیرت مند ہے. وہ ملاوٹی دعا قبول نہیں کرتا. مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو. یہ کہ اچھا وہاں پہ بھی مانگ لیتے ہیں، وہاں بھی مانگ لیتے ہیں، وہاں بھی مانگ لیتے ہیں، ایز آپشن اللہ تعالیٰ کے بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. اگر کوئی یہ سوچ کے مانگ رہے چلو اللہ کے بھی ٹرائی کرتے ہیں، اور وہ فلاں بابا کے بھی ٹرائی کرتے ہیں، اور وہ فلاں عبادت گاہ میں بھی ٹرائی کرتے ہیں، اور وہ دھاگا باندھ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں، اور وہ انگوٹھی پہن کے بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے بھی ٹرائی کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں سے ہی مل جائے. ایسی دعائیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. دعا میں سب سے پہلی اور سب سے لازمی شرط کیا ہے؟ فد اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ سے خالص ہو کر کے مانگو. 95% اللہ سے امید ہے، 5% کسی اور سے امید لگائی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا. خالص اللہ سے مانگو، یقین کر کے اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ دے گا. شیطان تو مایوس کرتا ہے، شیطان تو ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ تمہاری دعا نہیں قبول ہوگی، تم بہت گنہگار ہو. دعا کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. بعض مرتبہ دعا قبول نہیں ہونے کی وجہ ہوتی کہ ہمارا گناہ آڑے آ جا رہا ہے، لیکن گناہوں سے توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ میں کتنا بھی گنہگار ہوں، لیکن تو دینے پر آئے تو میرے گناہ آڑے نہیں آ سکتے. میں کتنا بھی گنہگار ہوں، شیطان یہ بات دل میں ڈالتا ہے کہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ تم کو، مایوس ہو جاؤ. شیطان کو جواب دو کہ شیطان تو نے اللہ سے سجدے کا انکار کیا تھا، اور پھر اللہ سے دعا کی ربی انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اے میرے رب مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے دے. اللہ نے کہا چلو تم کو مہلت دی. جب سجدے کا انکار کرنے والے شیطان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، تو ہم سجدہ کرنے والے بندوں کی دعا اللہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنے والے، اللہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ کبھی مایوس نہیں ہونے کا اللہ رب العالمین کی امید سے. اللہ دے گا انشاءاللہ. یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے، عزم کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے رسول نے فرمایا انا عند ظن عبدی، کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. وہ گنہگار ہو کر کے بھی اگر یہ یقین کرتا ہے کہ میرا گناہ ہے، میں توبہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے میری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اگر میرا یقین ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے یقین کی وجہ سے اس کو عطا فرمائے گا، اس کی دعا قبول فرمائے گا اللہ رب العالمین. تو یقین اور اخلاص کے ساتھ دعا کریے، شیطان کے بہکاوے میں مت آئیے. یہ دعا میں بہت ضروری ہے. جب یہ چیزیں دعا کے اندر پائی جاتی ہیں، یقین، اخلاص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ دعا مانگنا، تو اللہ تعالیٰ کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دعا کے حوالے سے بہت ساری ہمارے یہاں پہ جو خیال میں، کانسیپٹ میں ہمارے جو خرابیاں ہیں وہ یہی ہے کہ ہم دعا جو ہے اس کو اس میں دل کے لگن کے ساتھ دعا نہیں مانگتے ہیں. اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث، آخری بات بول کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ سے دعا کرو تو یقین کے ساتھ دعا کرو، توجہ کے ساتھ دعا کرو. اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. غافل دل مطلب زبان سے بول رہا ہے، دل میں اس کے کچھ پتہ ہی نہیں.
ہاں غافل دل کی دعا کیسے ہوتی ہے ہمارے یہاں دیکھیے، وطر کی نماز امام صاحب پڑھاتے ہیں رمضان میں، امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت. پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا امام صاحب کیا مانگ رہے ہیں، ان کو صرف یہ پتا ہے جہاں امام صاحب رکیں گے وہاں آمین بول دینا ہے. غافل دل پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. دل کی گہرائیوں سے دعا نکلنی چاہیے، فریاد سے رو کے گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. بہرحال دعا کے حوالے سے یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں نے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہماری دعائیں جو ہیں وہ سب سے بڑی عبادت ہیں. یعنی ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، آپ کی دعا میں آپ نے جو مانگا وہ ملا یا نہیں ملا یہ بات کی بات ہے، آپ نے دعا کری وہ عبادت ہے سب سے بڑی. اللہ نے فرمایا دعاؤں العبادت، دعا ہی تو عبادت ہے. تو آپ نے دعا کر دی، وہ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی. سامان ملا چاہے نہیں ملا، آپ نے کچھ بھی مانگا تھا، آپ نے چھوٹا سا جوتے کا تسمہ مانگ لیا تھا، آپ نے نوکری مانگ لی تھی، آپ نے کسی لڑکی سے شادی کی دعا کر دی تھی، آپ نے کوئی کاروبار کے لیے دعا کر دی، وہ آپ کا مسئلہ حل ہوا نہیں ہوا وہ بات کی بات. اگر دعا آپ نے شرطوں کے ساتھ کر لی تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے جو آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی، وہ نیکی لکھ دی گئی آپ کے نامہ اعمال میں. تو ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ یہ سوچ کے کرنی چاہیے کہ اپنے آپ میں بہت بڑی عبادت ہے دعا. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بہت اور عبادت ہماری نیکیوں میں ہمارے نامہ اعمال میں لکھیں. اللہ تعالیٰ ہم کو مانگنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا محتاج بنا کر کے رکھ دنیا کے اندر، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج مت بنا. اللہ تعالیٰ دعاؤں میں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو زبان سے نکلنے والا کلمہ شہادت کا کلمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.